یو. السلام علیکم جی. آج میں جو اداروں کی کرپشن کے حوالے سے کچھ انفارمیشن آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، اور خاص کر کیونکہ میں زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کہ ہاؤسنگ پروجیکٹ کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرتا ہوں اور انفارمیشن آپ سے شیئر کرتا ہوں اور بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کس طرح سے ہاؤسنگ پروجیکٹ کے مالکان جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانی و دیگر کو دھوکہ دیتے ہیں. تو اسی کی کڑی ایک ہے کہ فراڈ کہاں سے ہوتا ہے، ادارے میں کون سے ایسے افسران ہیں جو اس میں معاون ثابت ہوتے ہیں، اور ہاؤسنگ پروجیکٹ کی چاہے وہ مینجنگ کمیٹی ہو یا انتظامیہ ہو، ان کے ساتھ مل کے سسٹم کو آگے بڑھاتے ہیں. تو ناظرین، آپ اگر بغور مشاہدہ کریں یا آپ کا دفتروں میں اگر جانا ہو تو سب سے پہلے میں بات کروں گا کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کی. جو اسلام آباد کا کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ہے، میں اس کی بات کروں گا. کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ میں سوا ایک دو بندوں کے کوئی کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کا اپنا ملازم نہیں ہے، کوئی اپنا آفیسر نہیں ہے. مختلف ایسیز کو مختلف ذمہ داریاں دی جاتی ہیں یا دیگر اداروں سے ادھار پہ افسران منگائے جاتے ہیں. تو ناظرین، کوآپریٹو سوسائٹی کی جو مینجنگ کمیٹی ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سرکل رجسٹرار ہوتا ہے، اور اس ہاؤسنگ پروجیکٹ میں معاملات کو دیکھنے کے لیے ایک انسپیکٹر ہوتے ہیں. انسپیکٹر اپنے اپنے زون میں کوآپریٹو سوسائٹیز کو دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں. کوئی ان کی غیر قانونی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے تو اس پہ نظر رکھتے ہیں، اس کو رپورٹ کرتے ہیں، کارروائی کے لیے سرکل رجسٹرار کو لکھتے ہیں. اور سرکل رجسٹرار جو ہوتا ہے یہ باقاعدہ طور پہ ان کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی مینجنگ کمیٹی کا یہ سمجھیں کہ باس ہوتا ہے. مینجنگ کمیٹی میں الیکشن ہونے ہوں تب بھی، اگر کوئی اور کام ہو تب بھی، یہی سرکل رجسٹرار معاون ثابت ہوتا ہے اور یہ کام کرتا ہے رجسٹرار کے زیر سایہ جو اس کا امیڈیٹ باس ہوتا ہے. اگرچہ اس میں دیگر کردار بھی ہیں جس میں ڈپٹی رجسٹرارز بھی ہیں، ان کی بھی مختلف ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر براہ راست جو معاملات کرنے والا ہوتا ہے وہ انسپیکٹر اور سرکل رجسٹرار ہوتا ہے. تو ناظرین، میں تھوڑا سا آپ سے، اگر اسلام آباد کے متعلق آپ جانتے ہیں، کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی سے متعلق آپ کو آگاہی ہے، تو آپ صرف اور صرف اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے تعینات ہونے والے ماضی میں انسپیکٹر اور سرکل رجسٹرار کو دیکھ لیں، اور حال میں انسپیکٹر اور سرکل رجسٹرار کو دیکھ لیں، تو آپ کو سب سمجھ آ جائے گی کہ ان کا کردار کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے یہ قانون سے بالا تر ہو کر ایسی مینجنگ کمیٹیز کو فیور دیتے ہیں، اور جو اس سوسائٹیز کے ممبرانز ہوتے ہیں ان کو کیفے کردار تک پہنچانے میں کردار ادا کرتے ہیں. کیفے کردار کا میں لفظ اس وجہ سے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ وہ بیچارے ریٹائر ملازمین، اوورسیز پاکستانی اپنی جمع پونجی اپنا گھر بنانے کے چکر میں یا اپنے انویسٹمنٹ کے چکر میں وہ یہاں پہ لگاتے ہیں اور پھر پچھتاتے ہیں. ہزاروں نہیں، لاکھوں ایسے وفاقی دارالحکومت میں کوآپریٹو سوسائٹیز کے ڈسے ہوئے متاثرین ہیں جو آج بھی دربدر ہیں مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے سے. اور ماشاءاللہ سے انسپیکٹر اور سرکل رجسٹرار کے یہاں آنے سے پہلے ان کی ہسٹری کو دیکھ لیں اور کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ میں تعیناتی کے بعد کے دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی. بڑی وجہ کیا ہے وہ آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جہاں سب اچھے کی رپورٹ آتی ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے. اور اسی طرح جڑواں شہر میں دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی RDA کا. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بات اسی طرح ہی آتی ہے کہ انسپیکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر. اسلام آباد کی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو ماہر ہیں، جو نامی گرامی شخصیت ہیں، سرکل رجسٹرار
آج کل وہ اشتیاق جیلانی صاحب ہیں. اور RDA کی اگر مہان ہستی آپ دیکھیں جو بہت ایکٹیو اور متحرک ہیں RDA کے حوالے سے، وہ طارق انسپیکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹرز ہیں. تو ناظرین، ان کی مرضی کے بغیر کسی بھی پروجیکٹ کو آگے بڑھایا نہیں جا سکتا، اس میں 2 نمبری نہیں ہو سکتی، اس میں ملی بھگت کے بغیر پیسہ نہیں کمایا جا سکتا، اس میں ملی بھگت کے بغیر چھوٹ نہیں ہو سکتی. اور یہ جو طارق صاحب ہیں، انسپیکٹر ہیں RDA کے، ان کے تو ماشاءاللہ کیا ہی کہنے ہیں، ایک بہت معتبر اور متحرک شخصیت ہیں اور بڑے فیمس ہیں. بظاہر تو انہوں نے بڑے بڑے ہاؤسنگ پروجیکٹ کے حوالے سے کام کیا اور مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز پہ FIR بھی دیں، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا، یا جن سوسائٹیز کی شکایت ہے، منظوری نہیں ہے ان کے پاس، ان کو یہ ترقیاتی کام کرنے کی اجازت کس طرح سے دیتے اور دلواتے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور ڈپارٹمنٹ آیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی جب گورنمنٹ آئی تو اس ڈپارٹمنٹ نے اپنا بڑا نام بنایا، اس کا نام ہے پاٹا. اس کے بھی انسپیکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر بڑے مہان ہوتے ہیں، یہی سب کچھ کرتے ہیں فیلڈ میں بھی اور باقی معاملات میں بھی. ذرائع کے مطابق مختلف اوقات میں مارکیٹ میں مختلف بولیاں مبینہ طور پہ چلتی رہیں اور فاٹا سے منظوری کی بات، لے دے پہ طے ہونے کی باتیں ہر جو سوسائٹی سے وابستہ پراپرٹی ڈیلرز ہے، ہر جو سوسائٹی مالک ہے، اس کی زبان پہ رہی. اور وہ باتیں کروڑوں کی تھیں کہ اتنے کروڑ میں فاٹا سے منظوری ہو جائے گی، اتنے میں ہو جائے گی. اور فاٹا نے جن اداروں کو دیکھا، ان کے NOCs کے پیش نظر منظوریاں دیں، تو وہ بہت سارے ایسے ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں جن میں سے میں اگر ایک کا ذکر کروں تو یہ مناسب نہیں ہوگا. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ایک ایک کر کے سب کا ذکر باری باری آپ کے سامنے رکھوں کہ کنگڈم ویلی کی منظوری ہوئی تو کتنی زمین پہ ہوئی، اس کے بعد دیگر جو سوسائٹیز ہیں ان کی منظوری ہوئی تو کتنے پہ ہوئی، اور کس سوسائٹی نے کتنے پلاٹ بیچے، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو ناظرین، یہ وہ ایشو ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے ضروری ہیں. میں انشاءاللہ اس سلسلے کو بغیر بریک کے جاری رکھوں گا اور انفارمیشن آپ تک پہنچاتا رہوں گا کہ جو منظور شدہ پروجیکٹ ہیں وہ عوام کے ساتھ کس طرح دھوکہ کر رہے ہیں، اور جو غیر قانونی ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں، وہ جو موجود ادارے ہیں جن کی ڈومین ہے ان کو چیک کرنا، ان کی مبینہ ملی بھگت سے اوورسیز پاکستانیوں سمیت کس طرح شہریوں کو لوٹ رہے ہیں. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کون کون سی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کتنے سالوں سے کچھ نہیں ہوا، اور ان کے جو معزز ممبر ہیں ان میں سے متعدد جو ہیں وہ اس زندگی سے اپنی آخری زندگی کی طرف لوٹ چکے ہیں. کچھ بیمار ہیں، کچھ بچے یتیم ہو گئے ہیں، کچھ بیوائیں ابھی بھی گھر کا خواب لے کر انتظار میں ہیں. تو ان سب چیزوں سے متعلق انفارمیشن آپ کے سامنے رکھوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.